نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ دوستو، درس حدیث سبق نمبر 42 حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آیا، بولا کہ فلاں آپ کو سلام کہتا ہے۔ فرمایا میں نے سنا وہ بدعتی ہو گیا ہے، اگر واقعی وہ بدعتی ہو گیا تو اسے میرا سلام نہ کہنا۔ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا کہ میری امت میں یا اسی امت میں دھنسانا، صورت بدلنا، پتھر برسنا ہوگا قدریوں میں۔ یعنی حضرت نافع فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کسی کا سلام کہنے لگا کہ جب آپ نے سلام سنا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کے بارے میں سنا، یعنی ابن عمر نے فرمایا کہ میں نے سنا کہ فلاں شخص جس کے بارے میں تم سلام کہہ رہے ہو، جس کا تم مجھے سلام دے رہے ہو، میں نے سنا وہ شخص بدعتی ہو گیا، تو اگر وہ بدعتی ہو گیا ہے تو میرا اسے سلام نہ کہنا۔ یعنی وہ اس سے یہ مراد ہے کہ وہ تقدیر کا انکار کرنے والا تھا۔ یعنی آگے پھر آیا بھی صحیح نا کہ تقدیر کا، کہ فرماتے ہیں کہ اسے میرا سلام نہ کہنا۔ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں، یا پھر فرمایا کہ اسی امت میں دھنسنا، صورت بدلنا، پتھر برسنا ہوگا، یعنی قدریوں میں جو تقدیر کا انکار کرے گا ان لوگوں کو یہ عذاب دیے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے یعنی دھنسنا، زمین میں دھنسنا، صورت بدلنا، آسمان سے پتھر برسنا، یہ یعنی ہوگا ان میں، قدریوں میں یہ عذاب آئیں گے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے بچوں کے متعلق پوچھا جو زمانہ جاہلیت میں فوت ہو چکے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ دونوں آگ میں ہیں۔ فرماتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے چہرے میں غم کے آثار دیکھے تو فرمایا اگر تم ان کا ٹھکانہ دیکھتی تو ان سے نفرت کرتی۔ انہوں نے عرض کیا اچھا آپ سے جو میرے بچے ہیں؟ فرمایا وہ جنت میں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان اور ان کی اولاد جنت میں ہیں اور کفار اور ان کی اولاد دوزخ میں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم، یعنی جو ایمان لائے ان کی اولاد ان کے تابع ہے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سے پوچھا کہ جو میرے بچے زمانہ جاہلیت میں فوت ہو گئے تھے وہ کہاں ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ آگ میں ہیں۔ یعنی فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے چہرے پر غم کے آثار دیکھے، یعنی جب وہ اپنی اولاد کو جہنم میں دیکھتی یا سنا، کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم ان کا جہنم میں ٹھکانہ دیکھ لیتی تو تم ان سے نفرت کرتی۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا چہرہ پہچان لیا۔ کیسے ان کا چہرہ تبدیل ہوا، رنگ یعنی ان کے چہرے کا تبدیل ہوا؟ کیونکہ ان کی اولاد تھی، اولاد کی محبت میں کہ ان کے دل میں شاید یہی ہوگا کہ میں جنت میں ہوں گی اور میری اولاد جو ہے وہ جہنم میں ہوگی، تو اسی غم میں تھوڑی مبتلا تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم
اس کو ان دونوں کا یعنی جو تمہاری اولاد تھی زمانہ جاہلیت میں فوت ہوئی تھی، اگر تم ان کا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لیتی تو تم ان سے نفرت کرتی۔ تو پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میری اولاد آپ سے ہے وہ کہاں ہوں گی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ آپ کی اولاد جو ہے جہنم میں ہوگی، وہ آپ کی اولاد جو ہے جنت میں ہوگی جو آپ سے ہے، یعنی مسلمان اور ان کی اولاد جنت میں ہے اور کفار اور ان کی اولاد جہنم میں ہے، یعنی جو مسلمان ہیں مسلمان کی اولاد تو جنت میں جائے گی اور جو کفار ہیں کفار کی اولاد جہنم میں جائے گی۔ پھر حضور علیہ السلام نے آیات بینات پڑھی۔ حضور علیہ السلام نے جو آیات بینات پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے جو ایمان لائے یعنی جو مسلمان ہیں اور ان کی اولاد جو ہے وہ ان کے تابع ہے، یعنی مسلمان اور ان کی اولاد ان کے تابع ہے، جہاں مسلمان جائیں گے وہاں ان کی اولاد بھی جائے گی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے تا قیامت ان کی اولاد کی روحیں نکلی جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمانے والا ہے، یعنی ازل سے لے کر ابد تک جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پیدا فرمانی تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالی، وہ بھی اپنا رحمت والا ہاتھ پھیر کر جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور ان میں سے ہر انسان کی دو آنکھوں کے بیچ نور کی چمک دی، پھر انہیں آدم پر پیش فرمایا، وہ بولے اے رب یہ کون ہے؟ فرمایا تمہاری اولاد، اور ان میں ایک شخص کو دیکھا تو ان کی آنکھوں کے درمیان کی چمک پسند آئی، بولے اے رب یہ کون ہے؟ فرمایا داؤد، بولے اے رب ان کی عمر کتنی؟ فرمائی کتنی مقرر؟ فرمایا 60 سال۔ عرض کیا مولا میری عمر سے 40 سال انہیں بڑھا دیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب آدم کی عمر ما سوائے 40 سال پوری ہوئی تو ان کی خدمت میں فرشتہ موت حاضر ہوا، آدم بولے کیا ابھی میری عمر 40 سال باقی نہیں؟ فرمایا کیا وہ تم اپنے فرزند داؤد کو نہ دے چکے؟ حضرت آدم انکاری ہوئے اس لیے کہ ان کی اولاد انکار کرنے لگی، حضرت آدم علیہ السلام بھول کر درخت سے کھا گئے لہٰذا ان کی اولاد بھولنے لگی، حضرت آدم نے خطا کی تو ان کی اولاد خطائیں کرنے لگی، یعنی حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پیٹھ پر اپنا رحمت والا ہاتھ پھیرا، جب ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے اولاد کی روحیں نکلی جو آج تک یا پھر قیامت تک وہ اولاد آئیں گی، یعنی ازل سے لے کر ابد تک جو اولاد ہونی تھی سب اولاد کی روحیں نکلی، ان میں سے ہر انسان کی دو آنکھوں کے درمیان نور کی چمک تھی، یعنی جتنی بھی وہاں مخلوق تھی مخلوق کی روحیں تھیں ان کے آنکھوں کے درمیان یوں سمجھ لو یہاں ماتھے پر جو ہے نور کی چمک تھی۔ یہاں سے تفسیر کرنے والے یہ فرماتے ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور علیہ السلام کا نور یہاں نہیں تھا، کہ فرماتے ہیں چمک تو مختلف تھی، ہمارے حضور کی چمک سے زیادہ افضل ہو حسن واقعی اور چیز ہے، پسند آنا کچھ اور ہے، لیلا سے بڑھ کر حسین عورتیں موجود تھیں مگر عاشق کی آنکھ میں وہی مرغوب تھی، یعنی وہاں اور بھی نور تھے لیکن جو حضرت آدم علیہ السلام کو پسند آیا نور، یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے جو پسند آیا وہی نور حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے پوچھا، یعنی اسی نور کے بارے میں پوچھا جو نور حضرت آدم علیہ السلام کو پسند آیا۔ پھر فرمایا اے رب یہ کون ہے؟ فرمایا تمہاری اولاد ہے، میں نے ایک شخص کو دیکھا
تو ان کی آنکھوں کے درمیان کی چمک پسند آئی، بات وہی آ گئی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کی چمک جو ہے پسند آئی، نہ کہ حضرت یعنی حضور علیہ السلام کی اور باقی انبیاء کرام کی چمک حضرت آدم علیہ السلام کو نظر نہیں آئی۔ یہ کہنا درست نہیں ہے، یعنی یہاں کہنا یہ ضروری ہے کہ جو چمک پسند آئی اسی چمک کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ تو بولے اے رب یہ کون ہے؟ فرمایا داؤد ہے۔ بولے اے رب ان کی عمر کتنی مقرر فرمائی؟ فرمایا 60 سال، یعنی 60 سال حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر تھی۔ پھر فرمایا یعنی عرض کیا مولا میری عمر سے 40 سال انہیں بڑھا دے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے باری تعالیٰ میری عمر سے 40 سال عمر جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو دی جائے اور اس کی پوری 100 سال کی جائے، اور میری جو ہے باقی بچے گی 900 سال اور باقی جو ہے 60 سال بچیں گے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی 60 سال عمر تھی، 1000 پوری 1000 سال عمر تھی۔ تو جیسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کو 40 سال گئے، باقی 900 سال الگ بچے اور 60 سال جو ہے الگ بچے۔ اسی طرح جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہوئی، یعنی 960 سال جب پورے ہوئے، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، اور جیسے ہی آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا میری عمر ابھی 40 سال رہتی نہیں ہے؟ یعنی یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے انبیاء کرام کی موت جو ہے ہم انسانوں کے جیسی نہیں ہوتی، ان کے پاس فرشتہ آتا ہے، ان سے اجازت لیتا ہے، اگر فرشتے کو اجازت مل جائے تو ان کی روح قبض ہو جاتی ہے، روح لے جاتا ہے، اگر ان کی اجازت نہ ملے تو فرشتہ واپس چلا جاتا ہے۔ یعنی جب وہ آئے، یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام آ کر کہنے لگے تو آپ کی عمر پوری ہو گئی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا نہیں میری عمر ابھی بچتی ہے، 40 سال ابھی میری عمر باقی ہے۔ تو پھر آگے سے کہنے لگے کہ آپ نے ہمیں اپنی عمر حضرت داؤد علیہ السلام کو نہ دے دی تھی، تو یہاں سے یہ مراد ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ نہیں ہے کہ موت سے انکار کی، بلکہ آپ جو ہے بھول چکے تھے، جو عطیہ آپ نے کی تھی عمر وہ آپ بھول چکے تھے، پھر آپ کو یاد آئی، پھر آپ کو 40 سال اور عمر دے دی گئی، اور آپ کے پورے 1000 سال عمر آپ نے پوری کی، اور اس کے بعد آپ کی وفات ہوئی۔ یعنی یہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے عام انسانوں کی موت آتی ہے کہ اچانک موت آتی ہے، کہیں ایکسیڈنٹ میں کہیں انسان سویا پڑا ہوتا ہے پھر موت ہو جاتی ہے، یا پھر چلتے پھرتے یا کوئی بہانہ بن جاتا ہے، اسی طرح اچانک موت آتی ہے، یعنی چند گھنٹے یوں سمجھ لو چند دیر پہلے پتہ چلتا ہے۔ تو انبیاء کرام کی بارگاہ میں فرشتہ آتا ہے، ان سے پوچھتا ہے، جیسے کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی اسی طرح فرشتہ آتا رہا جب تک حضور علیہ السلام نے اجازت نہ دی، اس وقت تک فرشتے کو اندر آنے کی اجازت تک نہ ملی۔ یعنی پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام انکاری ہوئے، اس لیے ان کی اولاد بھی انکار کرتی ہے۔ پھر آگے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام بھول کر درخت سے کھا گئے، لہٰذا ان کی اولاد بھی بھولنے لگی۔ حضرت آدم نے خطا کی تو ان کی اولاد بھی ان سے اسی طرح یعنی ان کی اولاد بھی خطائیں کرنے لگی۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام اگر یہ غلطی نہ کرتے تو آگے ان کی اولاد بھی غلطی نہ کرتی۔ یاد رہے انبیاء کرام کی غلطی اپنی طرف سے غلطی نہیں ہوتی، بلکہ جیسے اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے انبیاء کرام سے ویسے
کام لیتا ہے۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی، معذرت، کیونکہ واقعہ کچھ ایسا آ گیا تھا۔ تو ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔